غزہ میں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے جلد معاہدے کا امکان ہے، صدر بائیڈن۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجوں پر ڈرونز، توپوں اور میزائلوں سے حملے کا دعویٰ۔ غزہ میں صحت عامہ کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ ساتیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے جلد ایک معاہدہ طے پانے کا امکان ہے، جبکہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ فریقین معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کا بھی کہنا ہے کہ ہم حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے سلسلے میں پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ قطر کی معاونت سے اسرائیل اور حماس میں معاملات طے کرنے کا عمل جاری ہے، جس کے تحت ممکنہ طور پر عارضی جنگ بندی کے بدلے کچھ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس نے ان مذاکرات میں معاونت کرنے والے ملک قطر کو بھی اس پیش رفت سے آگاہ کر دیا ہے، تاہم اس نے معاہدے کے حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اب بھی 1200 سے زائد امریکی مستقل رہائشی اور ان کے خاندان کے افراد موجود ہیں، اور 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے کم از کم 6 امریکی شہری مارے جا چکے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ تقریباً 800 امریکی غزہ سے رفح کراسنگ کے راستے مصر چلے گئے ہیں اور 1200 سے کچھ زیادہ باقی ہیں۔ اس کے علاوہ ملر نے بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کی جانب سے ایک کارگو جہاز پر قبضے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی اور جہاز اور اس کے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ لیبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر حملوں کے ایک نئے سلسلے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے پیر کے روز فوجیوں پر ڈرونز، توپوں اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے شمالی اسرائیل میں فوجیوں کو ہدف بنا کر 3 ڈرون حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ ایک فوجی چھاؤنی کے قریب 3 UAV ڈرونز حملوں کی نشاندہی ہوئی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حملے کہاں ہوئے۔ دوسری جانب AFP کے مطابق جنوبی لیبنان میں اسرائیلی حملے میں ایک بزرگ خاتون ہلاک اور ان کی پوتی زخمی ہو گئی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں صحت عامہ کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور صرف بنیادی ضروریات ہی پوری کی جا رہی ہیں۔ WHO کے ہنگامی پروگراموں کے ڈائریکٹر مائیکل رایان نے کہا ہے کہ یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب اسرائیلی فورسز نے پیر کے روز شمالی غزہ میں حماس کے خلاف جارحیت جاری رکھتے ہوئے الشفا ہسپتال کے ارد گرد لڑائی جاری رکھی۔ ہسپتال میں قبل از وقت پیدا ہونے والے 31 بچوں میں سے کم از کم 28 کو مصر پہنچایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ تنازعات کو روکنے میں ناکامی سے زیادہ تباہ کن اور کوئی ناکامی نہیں ہے۔ And no failure is more calamitous than the failure to prevent conflict. گوٹرس نے کہا کہ دنیا بھر میں امن اور تنازعات کے نتائج دیکھے جا سکتے ہیں۔ جو ملک تنازعات کے جتنا قریب ہوتے ہیں وہ پائیدار اور جامع ترقی سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے کم ترقی کرنے والے 10 ملکوں میں سے 9 کو پچھلے 10 سالوں میں تنازعات یا تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چین میں تقریباً 3 سالوں سے جیل میں بند 2 کینیڈین باشندوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ اسے نادانستہ طور پر انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کے لیے وہ اوٹوا سے معاوضہ مانگ رہا ہے۔ بیجنگ کی جانب سے 2018 سے 2021 تک کینیڈین مائیکل سپاور اور مائیکل کووریک کو حراست میں رکھنے کے بعد 2 طرفہ تعلقات میں سرد مہری میں اضافہ ہوا۔ سپاور نے مبینہ طور پر اب کووریک کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، جس کے ساتھ اس نے شمالی کوریا کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی اور بقول اس کے وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ان معلومات کو کینیڈا اور اس کے انٹیلیجنس شراکت داروں کو فراہم کیا جائے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور پولیس نے بتایا ہے کہ پیر کی رات امریکہ کی ریاست اوہایو کے والمارٹ میں ایک شوٹر نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو زخمی کرنے کے بعد خود کو گولی مار لی ہے۔ پولیس کیپٹن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ متاثرین کی حالت ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن سبھی کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ حملاور کا نام، محرک اور دیگر تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ ساتیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔